والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمن والہ اللہ نہایت ہی فضل و کرم اور احسان ہے جن بے نیاز ذات نے اساں گناہگاراں کو ایو دیاں سونا تے لجپال نبی عطا فرمائے. اور بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کی تخلیق فرمائیے، بندے کو پیدا کیتے بغیر غرض و غایت دیکھنا کوئی شے پیدا نہیں کی ہوئی. چڈانی کئی شے کی تخلیق وجود چاہتی ہے، ان کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، ان کی زندگی دا، پیدائش دا، تخلیق دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہو. اگر اس دنیا کی نگاہ مارو تو کوئی شے ایسی نہیں جیڑی بغیر غرض و غایت سے پیدا کی تھی بندے. اگر اس دنیا کی کوئی شے بغیر غرض و غایت سے پیدا نہیں کی تھی بندی تو کارخانہ قدرت کے اندر وہ اللہ کا شاہکار دیکھو افضل المخلوقات وہ بغیر فائدے، بغیر مقصد، بغیر غرض و غایت سے کسی پیدا کیا. مثال میں جلدی جلدی عرض کرنا تھا، جو انسان کو رات کو روشنی کے حصول واسطے بلب کی لوڑ پڑتی ہے. بندہ ان کے حصول واسطے سفر کریں دے، بند کریں دے، دکان سے ویندے، بلب چاہیے ان کی قیمت ادا کریں دے. جدن وہ بلب گھنٹے واپس آندے بڑی احتیاط نال کو چاہندے، بڑے احترام نال وہ کو گھر گھرنا دے تے کو اچھی جگہ تے نصب کریں دے، عزت والی جگہ تے کو کھڑا کریں دے. جب تک وہ بلب کو روشنی دیندا رہسی، جب تک ان کی زندگی کا مقصد جڑا ہے وہ حل تھیندا رہسی، عزت نال ہی کھڑا رہسی، وقار نال ہی کھڑا رہسی. جیسے وہ فیول تھی وجہ مطلب ہے اپنی زندگی کا مقصد کھو دے. جیسے وہ اپنی تخلیق کا مقصد جڑا ہے تخلیق حیات وہ ختم کر دے وے، آپ اونچائی کرو لہا گنے کو جاتے سٹ کرتے ہیں، اپنا کوئی مقصد نہیں. جو آپ کو کیڑی جاتے بکا سکتے ٹوٹے کا کوئی مطلب نہیں، اگر بھلیجے کا کوئی مطلب نہیں، مال چاہتے ہوئے کوئی مطلب نہیں. یہ عام جاتے سٹ کرتے ہوئے کدائیں احساس پیدا نہیں کیا. یار بلا تمثیل میں آنا اللہ نے انسان کی تخلیق اپنی عبادت واسطے کی ہے. جب تک انسان اپنی زندگی کا مقصد ادا کرے گا رہسی، آخو رب کنو عزت ہی ملسی، احترام مقام ہی ملسی، شان ہی ملسی. جدر انسان اپنی زندگی دے تخلیق دے مقصد جدر چھوڑ دے بل عزت
عزت باقی نہیں رہندی، احترام باقی نہیں رہندا، ول اللہ دی نظر تھی کوئی قیمت نہیں ہوندی، قیمت ہوندی ہے جے اپنی زندگی دا مقصد ہے، سبحان اللہ، جے زندگی اللہ دی عبادت گزاریے، جے زندگی اللہ دے ذکر گزاریے اور اللہ کو یاد کرے جو اللہ کے نزدیک کیا انہاں دا مقام ہے، کیا انہاں دا احترام ہے انہاں لوگاں دا۔ حضرت رابعہ بصری صاحب آپ کی خدمت سے چند لوگ حاضر تھے لیکن جو بارش نہیں دی، حالات بڑے خراب ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، سب دا اوپر ختم تھی گئے، دعا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ نہ نیکاں دعا کرو، نیک لوگاں دعا کھو، اللہ کی بارگاہ دعا کریں کہ جڑے یہ لوگ اللہ دے قریب ہونے وہ تھوڑی قرب نہیں ملتا جب تک تکبر دا بھانڈا نہیں پھڑتا وہ تھوڑی اللہ کا قرب۔ اپنے آپ ہوئے لوگ لاٹ ہے سمجھتے تا اللہ کا قرب مجھے سلام ہے۔ فرمایا کہ نہ نیکاں کو آنکھوں دعا کریں، انہاں لوگ آنکھا بڑیا دعائیں کی دیں، بڑیا نمازاں پڑھے، نماز استسقاء اور کیا کیا اللہ کا ذکر کی دے، خیراتہ کی دیں۔ اما سین بارے دنیا دی دعا حصہ باقی ہے، دوسرے دعا فرماؤ۔ آپ نے نہ دسویں چاہتی ہے نہ مصلہ چاہتے، صرف جھاڑو چاہتے، اپنے گھر پھیر دے، آسمان دے لے سے آکے نے اللہ سیاں بوکر میں نے لیتی ہے درگاہ تمہارا، بس یہ کو جا کر دے رہی جیرے اللہ دی منعنے نو اللہ ہونا۔ زندگی دا مقصد اللہ دا ذکر، تخلیق انسان دا مقصد اللہ دی عبادت ہے۔ اگر اے نہیں تو کوئی کچھ۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت ہے نا، آپ دے محلے ایک آتش پرست رہندا ہے اور اتنی بھاؤ والی، اتنی ان کی عبادت کی تھی، دھوئیں دی وجہ تو رنگ کالا تھو تھی گیا۔ شاہ بیمار کیا کہ آپ پچھن گئے کہ ہم سائن رہا کو اوہیں عیادت تا ثواب تا بڑا ہے۔ ایک جگہ تے یہ بھی میں پڑھے تو 1000 رکعت نماز پڑھن کنو عیادت کرن کا ثواب دیا۔ کیا خوش نصیبی ایک رائی ہو جا وقت آوے جو جمعے دی بیمار بھی ہوئے، روزہ بھی ہوئے، کہیں دی عیادت ہی کی ہوئے، تے جنازہ بھی پڑھا ہوئے، کیا بات۔ کوشش کرائے ہوئے تھے کلا کوئی ایسا موقع آوے، جمعہ بھی ہوئے، روزہ بھی ہوئے، تے کہیں مومن دی عیادت بھی ہوئے، تے کہیں مومن دا جنازہ ہی ادا کیتا ہوئے۔ اتنے عمل جنن کٹھے کی میں رب دی رحمت کو جوڑتا۔ آپ ان کی عیادت گئے نا، تے آپ نے فرمایا تو یار اچھی گال ہے کلمہ پڑھ گنیا، ایک کلمہ ضروری نہیں جو غیر مسلم پڑھے، مسلمان ہی اگر کلمے کی تکرار کرے دے بے فائدہ نہیں، ان دے نال ایمان دی زیادتی تھی، تجدید ایمان تھی دے، برکتہ حاصل تھی دے۔ اور پتہ ہے جنرل حضور معراج میں گیا تے بیت میں حضور کی بارگاہ سوال کیتائی، آقا اللہ نے میری تخلیق فرمائیے تے بڑیا نعمت اللہ نے میرے رکھے، میں کوئی رسو میری قیمت کیا ہے؟ اتنے درخت، اتنے نہراں، اتنے محلات،
اور اتنا سبزہ، اتنی خوشبوئیں، معطر منبر اور اتنے برکات، ان کو بھلائی ہے جنت کو بھی بڑی بڑی قیمت ہوتی. حضور دی بارگاہ چل کے آقا میں کو یہ نہیں پتہ لگا جو میری قیمت کتنی ہے. حضور نے مسکرات فرمایا تیری قیمت ایک باری محمد کا کلمہ ہے. بس کہیں کلمہ پڑھ کے دے تو بکیں تھی گئی بڑھیا کڑا کڑا دا ایو سما حال سارا تھی دے سویر کنو شام تھی میں دیئے کلا بسترے سے باون والے یاد کرواں پورے نوار کلمہ ایک باری پڑھانے نصیب ہے. کڑا دا ایسا ایسا وقت آویں ہوتی پورے نوار کلمہ پڑھانے نصیب ہے. تجدید ایمان تھی دیئے. ہاں حضرت جنید بغدادی اللہ رحمت نے فرمایا یا کلمہ پڑھ کے نیا وہ آگے سے میرے دل سے چاندی گالی ہیں ہی گالوں میں کلمہ نہیں پڑھنا. آپ نے فرمایا ناس کیا ہے؟ وہ آگے سے پہلی گال ہے دل دنیا بری چیز ہے بندے کو اللہ کا دور کر دیں گے. کیوں لوگ ادھے پیچھو بجے ہوتے کیوں مسلمان ادھے پیچھو لگے پائے؟ نہ اللہ دے ذکر نہ پتہ ہے، نہ نماز نہ پتہ ہے، نہ روزے نہ پتہ ہے، نہ ذکر الہی نہ پتہ ہے. ہر کوئی ہر کے دار علیہ حاضر کرنے والے جنرل ایس ہے بندے کو اللہ کا دور کر دے دیئے تو بری ہے. کیوں مسلمان سے پیچھو بچے ہوئے؟ دوسری ہے اگر تمہارے نزدیک موت بر حق کے بس تیاری کیوں نہیں کرے. تیجی گال ہے میں یہ پوچھدا تمہارے نزدیک سب کنوں اعلیٰ اللہ دی نعمت رب دا دیدار. سب کنوں اعلیٰ نعمت موت تو بعد اللہ دا دیدار ہے. تے والدینہ کنوں پوچھو اللہ کو راضی کرنے کام کیوں نہیں کریں؟ آپ نے فرمایا تو انہاں مسلمانوں دے حال کو چھوڑ اللہ دے کو جیڑی حالت دے رکھے تو ڈاس تائیں اتنی زندگی بھاری عبادت کے لیے ہیں تائیں کو کیا حاصل ہے؟ وہاں کے کیا مطلب آگے نہیں اتنی عمر جیڑی گزر گئی بھاگ کو سجدے کی تے نہیں ان عبادت کی تھی بھی ادھر محبت رکھے نہیں ذری بھائی انگے اللہ نے دکھاؤں کوئی بڑی بڑی ہے اتنا زندگی بھانال محبت رکھیے تھے تائیں ان عبادت کیجئے سجدے کیجئے ذری انگے اللہ نے بھاگ دکھاؤں کوئی بڑی بڑی ہے. وہاں کہ حضور نہ یہ تو میں بھاگ مانگے اللہ لبیا تو یہ تو ساڑھے دی. آپ مسکرا پہ فرمایا اتنی زندگی عبادت کیجئے جاری یوں بجے فرمایا ایک باری کلمہ پڑھتا تے رب کو رب آگ کریم کو کریم آگ رحیم کو رحیم آگ ستار کو ستار آگ غفار کو غفار آگ ایک باری توبہ کر جنر کو ایک باری اللہ کی ساتھ مرے نے رب نے گناہ باری جواب ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اللہ پیر سنگھ بندہ اللہ کو خرج کریں دے رب داور فرمائے لبیک اجاب دی لبیک اجاب دی لبیک اجاب دی لبیک اجاب دی. فرمایا جلدی اللہ نال ایک باری جاری بنو دے آپ نے حق کا کیتا بھا جو تے رکھا انگاریاں جو تے رکھا تے بھا نے وہ آپ نے حق تے کوئی اثر نہیں کیتا تے وہ دیکھ کے پوچھا حضور بھا تھوڑا حیا کیوں کریں گے؟ فرمایا تیرا رب دا حیا کری دے کہنا کہ ہر شے بندے دا حیا. وہاں کے حضور والدہ تھوڑا دین سچا ہے تو کہ رب کو منن دے وے اللہ دے احکامات دی اطاعت کرن دے وے رب دی فرما برداری کرن دے وے کائنات دی ہر شے تواڈی فرما برداری کرن دی
فرمایا ہاں آکے حضور اگر میں کو بیٹھ دے سند لکھ دیو تو میں کلمہ پڑھ دا آپ نے چھوٹا جا رکا اڑا لیتا ضمانت طور دے کلمہ پڑھ کے دے دے دوں ہی کلمہ پڑھے روح کفے اندر لیکن پرواز کر سویر کو دفنا دیتے نے سویر کو جل نماز پڑھاون واسطے حضرت جنید بغدادی مصلی تے آئینا ایک چھوٹی جی اوہ پرچی جلی لکھ لکھی آنے اوہ مصلی تے وہ مصلی تے آئی بھی ہے آپ نے کتاب سے لکھے تے لکھائی تھا آپ کی ہے نا سجانا نے کوئی مسئلہ نہیں دیا لیکن جل الٹا پاسا ولا دے لکھے نے نورانی لفظہ سے لکھا ہویا آئی جنید بغدادی تے ضمانت لکھی آئی میں رب نے تیری ضمانت سے کو بری کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری جنرل بندہ رب کو راضی کر باندھے جو والکینات کی ہر خیر بندے دیتا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نے دیکھو سورج بنائے بندے واسطے چاندر بنائے بندے واسطے زمین بنائیے بندے واسطے دریا بنائے بندے واسطے سبزہ چارہ بنائے بندے واسطے جانور بنائے غرض و غایہ کے ہر شے اللہ نے انسان واسطے بنائیے لیکن انسان کو اللہ نے اپنے ذکر واسطے سبحان اللہ اور زندگی کو ضائع نہ اپنی زندگی کے مقصد کو آپ سمجھوں کہ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ رسول سے ذکر اللہ اور اللہ صاحب کو ذکر خیر کا صدقہ کامیابی اور کامرانی عطا فرماوے اللہ سعادت مندی عطا کرے دین دنیا نے اللہ بھلایا عطا فرماوے مرحوم واسطے دعا ہے اللہ انہیں درجات کو بلند فرماوے وما علینا ایک مرتبہ علم شریف ترا